سر عام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضائے الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله افزا شفاعت ہے تمہاری کیا افزا شفاعت ہے تمہاری شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری شفاعت ہے تمہاری قدرت کا حسن دستکاری تصویر اپنے پیارے کی سواری کیا تصویر اپنے پیارے کی سواری
پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے گئے، پیاسے جھوم کر ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری پنج آب رحمت کی جاری ہوا، اور اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا، بیچ میں جنت کی پیاری 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 ہوا، اتنی جان پیاری ہوا، سگانے کو سے اتنی جان پیاری ہوا، کیا گزو افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نبیت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج جمعرات ہے، اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ دنیا کے کم و بیش ہزاروں مقامات پر جمعرات کی رات لاکھوں لاکھ عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہوتے ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں، اللہ کریم آج دنیا بھر میں جہاں جہاں ہفتہ وار دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع ہو رہے ہیں یا ہونے ہیں، اللہ ان سب کو برکت نصیب فرمائے، تمام عاشقان رسول کی خیر فرمائے۔ آج مجھے امید ہے کہ ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی اجتماعی دعا میں بھی شامل ہوں گے، اللہ ان دعاؤں میں ہم سب کو حصہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض۔ آپ فرماتے ہیں کہ
دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے. لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے وہ دعا بلند نہیں ہو پاتی. یعنی دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اول آخر درود پاک پڑھا جائے, دعا میں درود کو شامل رکھا جائے. بغیر درود کے دعا رد کر دی جاتی ہے, روک لی جاتی ہے. جتنے یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں, جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, درود پاک کی اہمیت کو سمجھیے کہ اگر اول آخر درود پاک ہو, کیونکہ علماء فرماتے درود پاک ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا وظیفہ ہے جو مقبول ہی مقبول ہے, جس کو رد نہیں کیا جاتا. تو اول آخر قبول ہونے والا عمل کر لیا جائے, وظیفہ پڑھ لیا جائے, تو رب کریم کی رحمت سے امید ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ بھی قبول کر لی جائے گی. تو دعا سے پہلے بھی درود پاک, دعا کے بعد بھی درود پاک. آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ علماء کرام, مسجدوں کے امام, عاشقان رسول کے جب اجتماع ہوتے ہیں تو دعا سے پہلے بھی صلاۃ السلام پڑھا جاتا ہے, حمد و صلات پڑھی جاتی ہے, اور دعا کے آخر میں بھی بعض اوقات جو آیت درود ہے وہ پڑھی جاتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پھر سب لوگ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو معلوم ہوا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر جگہ کام آنے والا ہے. بڑی پیاری بات شاعر لکھتے ہیں نا, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے کہ میری اور آپ کی زبان ذکر و درود سے تر رہا کرے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے, آئیے میں بیان کرنے سے پہلے, آپ سننے سے پہلے ہم اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, نیت المؤمن خیر من عملی. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ایک مدنی پھول بھی سن لیجئے, نیک اور جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے, ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر اجتماع میں شرکت کروں گا. نگاہیں نیچی کیے, خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. ہو سکا جس کے لیے ممکن ہو تو دو زانوں بیٹھ جائیں, انشاءاللہ بادب بیٹھ کر بیان سنیں گے تو مزید اس کی اللہ نے چاہا تو برکتیں ملیں گی. موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سننے کی بھی نیت کر لیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کے بیان کی برکتیں نصیب فرمائے. الحمدللہ اس وقت اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجۃ الحرام کے آخری ایام چل رہے ہیں, اور ان قریب اسلامی سال کا پہلا مہینہ ماہ محرم الحرام کا چاند اپنی روشنی بکھیرے گا اور نیا اسلامی سال شروع ہو جائے گا. اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں. جیسے اس مہینے میں حق و باطل کا عظیم مارکہ واقعہ کربلا پیش آیا. اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی گئی اور فرعون اور اس کے پیروکار ہلاک ہوئے. اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری. اسی مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. یہی وہ مہینہ تھا جس میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس کے علاوہ بھی اور کئی نسبتیں ہیں, لیکن اس کی پہلی تاریخ سبحان اللہ امیر المومنین مسلمانوں کے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس پہلی تاریخ میں خاص نسبت ہے کہ اسی دن آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ شان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل فرمائے. کیا عظیم ہستی ہیں سیدنا فاروق اعظم. جمعے کے خطبے میں
سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ہزاروں ہزار بلکہ میں کہوں کہ لاکھوں جگہوں پر ہر جمعے ممبر و محراب پر ہوا کرتا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہم حضرت عمر فاروق کا تعارف سنتے ہیں تو کیا خوبصورت الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ مُزَيِّنِ الْمِنبَرِ وَالْمِحْرَابِ الْمُوَافِقِ رَأْيُهُ لِلْوَحْيِ وَالْكِتَابِ سیدنا و مولانا الامام امیر المؤمنین وغیظ المنافقین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ذرا اس کا ترجمہ سنیے گا، کیا موتی جیسے پروئے ہوئے نا۔ آپ کے بارے میں ہم کیا سنتے ہیں؟ اعدل الاصحاب، یعنی اصحاب میں عادل تر، یعنی سارے اصحاب عادل تھے مگر عدل و انصاف حضرت عمر کی عدالت جو ہے وہ آج بھی ساری دنیا میں مشہور ہے۔ پھر مزین المنبر والمحراب، اللہ اکبر، ممبر و محراب کو زینت بخشنے والے۔ پھر یہ بڑی خوبصورت بات ہے، الموافق رأیہ للوحی والکتاب، جن کی رائے، جن کا مشورہ وحی کتاب کے موافق ہو جائے۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ اب بیان میں سنیں گے کہ یہ مشورہ دیا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کئی بار ایسا ہوا کہ ان کے مشورے، جو یہ مشورہ دیتے اس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی، قرآن پاک کی آیت نازل ہو جاتی۔ اللہ اکبر، جن کی زبان پر حق جاری تھا۔ حضرت عمر وہ عظیم ہستی ہیں، آپ کو متمم الاربعین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 40 کا عدد پورا کرنے والے ہیں۔ آپ 40 میں ایمان لانے والے تھے، 39 مسلمان ہوئے تھے، ایک روایت کے مطابق مردوں میں 39 ہوئے تھے، بہرحال 40 میں آپ مسلمان ہوئے۔ اور آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ایمان لانے کے لیے نبی پاک دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ان کے ایمان لانے سے پہلے پیارے آقا دعا فرماتے، اور پھر جب یہ ایمان لائے تو مسلمانوں کو اتنی خوشی ہوئی سبحان اللہ کہ مسلمانوں نے جب نعرہ تکبیر بلند کیا تو مکے کے پہاڑ اللہ اکبر کی فضاؤں سے گونج اٹھے، اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھے۔ ایسی خوشی صحابہ کرام علیہم رضوان کو نصیب ہوئی۔ ایک کمال کی ہستی ہیں، اتنے پہلو ہیں آپ کی ذات میں، یعنی آپ کی ذات پر اگر کسی مبلغ کو بیان کرنے کا موقع دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ بندہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کس بات پر بات کی جائے۔ آپ کے خوف خدا پر بات کی جائے، آپ کی احساس ذمہ داری پر بات کی جائے، آپ کے عشق رسول پر بات کی جائے، آپ کے خوف خدا پر بات کی جائے، آپ کے عدل و انصاف پر بات کی جائے، آپ کے نبی پاک سے والہانہ پیار کی بات کی جائے، آپ کی سادگی پر بات کی جائے۔ اتنے بڑے جس کو آپ کہیں کہ رقبے پر حکومت کرنے والے، آج کے دور میں کسی کو ایک حکومت، ایک ملک کی بادشاہت یا ایک ملک کی سربراہی مل جائے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے۔ آپ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے مگر زمین پر خاک پر سونے والے ہیں۔ کس وصف کی بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ امتی تو نبی سے پیار کرتا ہی ہے، اور عشق رسول نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ مگر حضرت عمر کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ ان کے فضائل نبی پاک بیان فرمایا کرتے، آقا حضرت عمر کی شان بیان فرماتے، بے حد محبت فرماتے۔ ارے پیار کیسا ہے نبی پاک کو حضرت عمر سے، ذرا سوچو تو صحیح۔ زندگی بھر تو ساتھ رکھا، آج مزار پر انوار میں بھی حضرت عمر نبی پاک کے ساتھ ہیں۔ سنہری جالیوں کے پیچھے میرے آقا بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، اور حضرت عمر فاروق بھی جلوہ فرما ہیں۔ ایک اور ایمان افروز بات بتاتا چلوں، مزید ایمان بھی تازہ ہوگا اور ان ہستیوں سے محبت بڑھے گی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا، جس جگہ پر قبر بننی ہے، اسی جگہ کی مٹی سے اس بندے کی تخلیق ہوتی ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا انسان کبھی ٹریول کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے کبھی کہیں نہیں جاتا لیکن ایک جگہ پہنچتا ہے اور وہیں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہیں تدفین بھی ہو جاتی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے بنایا گیا نا، اسی مٹی سے بندے کو بنایا گیا جس مٹی میں اس نے جا کر جس قبر میں جانا ہے۔ ٹھیک، اللہ کرے، ہم جانتے تو نہیں ہیں مگر دعا تو کر سکتے ہیں نا، جمعرات کی رات ہے، کہ ہمیں مدینے کی مٹی سے بنایا گیا ہو، اے کاش جنت البقیع کی مٹی سے بنایا گیا ہو تاکہ وہیں ہماری تدفین ہو جائے۔ مگر سیدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شیخین کریمین کی قسمت تو دیکھو کہ علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جس مبارک مٹی سے تخلیق ہوئی
اسی مبارک مٹی سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی بھی تخلیق کی گئی ہے. ذرا سوچیں نا، بالکل برابر برابر میں مزارات ہیں، اسی ایریا کی مٹی تھی. یہ کیسے خوش نصیب ہیں جن کی تخلیق ہوتے وقت، جن کا گویا انسانی پتلا بناتے وقت جو ہے کون سی مٹی سلیکٹ کی گئی. اور سبحان اللہ، نبی پاک نے کیا خوبصورت بشارتیں انہیں عطا فرمائیں. ایک بار صحابہ کرام موجود تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے آئے. ایک ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا، اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ تھا. اور آتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ لو، حدیث کا مضمون ہے، دیکھ لو آج جس طرح آئے ہیں محشر کے دن بھی اسی طرح آئیں گے. یعنی جب قیامت طاری ہوگی نا تو سب سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اور پھر یہ خوبصورت قافلہ جو ہے یہ اہل بقی کے پاس آئیں گے. جنت البقی میں جو مسلمان موجود ہیں وہ نبی پاک کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور پھر یہ محشر کی طرف چلیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ اس قافلے میں مجھے اور آپ کو شامل فرما دے. جنت البقی ہمارا مقدر ہو جائے، مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو. اور سنو، مدینے میں مرنے کی دعا بھی حضرت عمر کی عادت تھی. حضرت عمر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے تیری راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے سرکار کے مدینے میں موت عطا فرما. اللہ نے یہ دعا کیسی قبول کی کہ آپ کو شہادت کا مرتبہ بھی ملا. مدینے شریف میں آپ کا انتقال ہوا اور تدفین ہوئی تو کہاں ہوئی. سبحان اللہ. آؤ، جمعرات کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، ذکر عمر فاروق ہو رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ حضرت عمر فاروق کا واسطہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرما لے. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کے کس کس وصف کی بات کی جائے. ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ حضور یہ تو بتائیں، آپ معراج کی رات جنت بھی تشریف لے گئے، معراج کی رات آپ نے جنت میں کیا دیکھا، کچھ ہمیں جنت کی باتیں بتائیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر بن خطاب، اگر میں تمہارے درمیان اتنا عرصہ رہوں جتنا عرصہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم میں، یعنی 1000 سال تک حضرت نوح علیہ السلام رہے تھے، تو پھر بھی میں تمہیں جنتی واقعات اور مشاہدات بتاتا رہوں تو بھی وہ ختم نہ ہوں. یعنی اتنا بڑا مشاہدہ تھا، اتنی بڑی آبزرویشنز تھی کہ 1000 سال تک بیان کرتا رہوں تو وہ پوری نہ ہوں گی. لیکن اے عمر، جب تم نے مجھے کہہ دیا ہے تو مجھے جنت کی باتیں بتائیے، تو پھر میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو تمہارے علاوہ میں نے کسی اور کو نہیں بتائی. اور وہ یہ ہے کہ میں نے جنت میں ایک ایسا عالی شان محل دیکھا جس کی چوکھٹ جنت کی زمین کے نیچے تھی اور اس کے اوپر والا حصہ عرش کے درمیان تھا. میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تم اس عالی شان محل کے بارے میں جانتے ہو جس کی چوکھٹ جنتی زمین کے نیچے اور اوپر والا حصہ عرش کے درمیان ہے؟ اتنا بڑا تو جس کا یوں سمجھیے کہ ڈائمینشن تھا، دروازہ تھا. اب تو جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور میں نہیں جانتا. پھر میں نے پوچھا کہ اے جبریل، اس محل کی روشنی، اس کی لائٹ تو ایسی ہے جیسے دنیا میں سورج کی روشنی، چلو یہی بتا دو کہ اس تک کون پہنچے گا اور اس میں کون رہائش اختیار کرے گا. تو جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور، اس کے اندر، اس محل میں وہ رہے گا جو صرف حق بات کہتا ہے اور حق بات کی ہدایت دیتا ہے، اور جب اسے کوئی حق بات کہتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتا اور اس کا حق پر ہی انتقال ہوگا. نبی پاک فرماتے میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہیں اس کا نام معلوم ہے کہ وہ کون ہوگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی، حضور جی ہاں، ایک ہی تو شخص ہے ایسا ہے. پیارے آقا نے پوچھا، جبریل وہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک سنا رہے ہیں حضرت عمر کو. اب سنو،
حضرت عمر کی کیا کیفیت ہو گئی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی. آپ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس واقعے کے بعد ہم نے فاروق اعظم کے چہرے پر کبھی ہنسی نہ دیکھی حتیٰ کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے. یہ کیسا خوف خدا تھا, یہ کیسی عاجز تھی. جنت میں محل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے مگر آنسو ہیں کہ رکتے نہیں. مزید سنجیدگی طاری ہو گئی, چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی. اللہ کے اس احسان پر کیسی نیاز بندی آپ پر طاری ہو گئی. اللہ 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 کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے. ایسی عاجزی اور انکساری کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. ہمیں تو جناب ہم حج کر لیں, عمرہ کر لیں, کوئی نیکی ہو جائے, اللہ کی رحمت سے ہو جائے, اب لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. وہاں کوئی اچھا واقعہ ہو جائے, اب جناب بتاتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ تو ایسا بھی ہوا تھا, تاکہ مزید لوگوں کو فضائل پتہ چل جائیں. کوئی شخص ہمیں بتا دے کہ میں نے خواب میں آپ کو دیکھا اور اس حال میں دیکھا. اللہ کا شکر ہے کہ چلو اس نے ہمیں کسی اچھی حالت میں دیکھا, مگر اب ہمارا دل کیوں چاہتا ہے کہ اب ہم لوگوں کو بتائیں کہ میری فضیلت کیا ہے. اور ایک عمر فاروق ہیں, سبحان اللہ, عشرہ مبشرہ میں ہیں, امیر المومنین ہیں, نبی پاک کے قریبی ساتھی ہیں, اور سرور کائنات انہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. ارے جنت کے محل کی تفصیل بتا رہے ہیں, مگر اس کے بعد بھی حضرت عمر کی عاجزی دیکھیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, زبان خاموش ہو جاتی ہے, ہنسی زبان سے چلی جاتی ہے. یہ کیا ہستیاں تھیں. مجھے تو یہ واقعہ سناتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کا وہ واقعہ یاد آ گیا. اللہ اللہ, ان کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا. جب سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا, سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا, تو جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی حضور ابو بکر سے کہیے رب آپ کو سلام فرما رہا ہے, اور رب یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابو بکر, کیا اس حال میں کہ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ اللہ اکبر. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی زارو کتار رونے لگے اور عرض کرنے لگے حضور میں اپنے رب سے کیسے راضی نہیں ہو سکتا, میں اپنے رب سے بالکل راضی ہوں, میرا سب کچھ یا رسول اللہ آپ پر قربان. سبحان اللہ, یہ کیسی ہستیاں تھیں کہ جن کے لیے سلام آیا کرتا, جن پر رحمتوں کا نزول ہوتا, جن کی بشارتیں جبریل امین بیان کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے اور ہم گناہگاروں کو اپنی آخرت کی فکر کرنے اور عاجزی اور انکساری کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے. ایک بار ایک اور واقعہ سنی. ملک روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا ایک عجمی شخص مدینہ منورہ آیا, یعنی عربی نہیں تھا, باہر سے آیا. لوگوں سے حضرت عمر فاروق کا پتہ پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. اب ظاہر ہے کہ آدھی دنیا پر جن کی حکومت ہو, ان کا روب و دبدبہ ایسا ہو سکتا ہے اس شخص نے سوچا ہوگا کسی محل کا پتہ بتائیں گے, کسی بہت بڑے پیلس کا پتہ بتائیں گے. تو لوگوں نے کہا کہ وہ دوپہر کے وقت کچھ دور کھجور کے باغوں میں جا کر آرام کرتے ہیں, تمہیں بھی وہی مل جائیں گے. اس پورے علاقے کا بادشاہ کہہ لیں, لیڈر کہہ لیں, صدر کہہ لیں, وزیر اعظم, جو لقب دینا ہے دے دیں. کہاں ملیں گے؟ کھجور کے باغ میں کسی درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے مل جائیں گے. وہ شخص ڈھونڈتا ہوا پہنچا تو کیا دیکھا کہ آپ اپنے چمڑے کا درہ یعنی ہنٹر اپنے سر کے نیچے لگ کر کسی درخت کے سائے میں گہری نیند سو رہے ہیں. اب اس شخص نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو لیڈر ہے, مسلمانوں کا سربراہ, اتنا بغیر کسی گارڈ کے اس طرح زمین پر لیٹے ہوئے ہیں. اس نے اپنے ہاتھ میں تلوار نکال لی اور اس نے سوچا کہ اب معاذ اللہ, اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق کو قتل کر دوں. جیسے ہی وہ آگے بڑھا, اچانک اس نے 2 شیر دیکھے جو منہ پھاڑے اس پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس شخص کی چیخ نکل گئی, جس کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی. آپ نے دیکھا کہ ایک اجمی شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, ارادہ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اس سے چیخنے کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ ہے, کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضور یہ معاملہ ہوا کہ میں تو آپ کو قتل کرنے آیا تھا, مگر غیبی میں نے دیکھا, غیبی طور پہ 2 شیر جو ہے وہ آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں. یہ واقعہ بیان کیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر وہ اسلام قبول کر لیا. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کیا کیا؟ قاتلانہ حملہ کرنے آیا تھا نا. نبی پاک کی تربیت تھی, آقا سے زبردست تربیت لینے والے تھے. آپ نے اس کو معاف بھی فرما دیا, بلکہ بڑی نرمی اور مہربانی والا اس کے ساتھ برتاؤ بھی کیا. سبحان اللہ. خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا, خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا.
کرم اللہ کا ہر دم نبی کی مجھ پہ رحمت ہے، مجھے ہے دو جہاں میں آسرا فاروق اعظم کا، رہے تیری عطا سے یا خدا تیری عنایت سے، ہمارے ہاتھ میں دامن صدا فاروق اعظم کا۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ قاتلانہ حملہ کرنے آیا ہے اور آپ کے پاس عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، جاہ بھی ہے، یعنی جتنا جو کچھ کہیں موجود ہے، جیسا چاہے فیصلہ فرمائے، لیکن آپ نے پھر بھی اسے معاف فرما دیا، پھر بھی جناب اسے بخش دیا۔ یہ نبی پاک کے جس کو آپ کہیں حقیقی صحابہ اور زبردست تربیت یافتہ ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم سے بندہ معافی مانگے پھر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا۔ نہیں ابھی میں بتاؤں گا غلطی ہوئی کیسے، جیسے ہم سے تو ہوتی ہی نہیں ہے غلطی۔ گھر میں کسی کی غلطی ہو جائے، فیملی میں کسی کی غلطی ہو جائے، بچوں کی امی سے غلطی ہو جائے، بچوں سے غلطی ہو جائے، ملازم سے غلطی ہو جائے، ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول ہے نا، ہم نافذ کر سکتے ہیں، ہم آرڈر کر سکتے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ مگر آج مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بھائی کا منہ نہیں دیکھ رہا، رشتہ دار ایک دوسرے رشتہ دار کے گھر نہیں جا رہے، میاں بیوی جناب سالوں سے دور ہیں، بچے بیچ میں رل گئے، مگر وہ ایک معافی، وہ ایک سوری، وہ ایک درگزر کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اچھا پھر کہتے کیا ہیں کہ غلطی اس کی تھی نا، وہ معافی مانگے تو میں دوستی کر لوں گا۔ پہلے اس کو جھکنا چاہیے۔ یہی وہ ایک سوری ہے، یہی وہ ایک معافی ہے جو برسوں سے دوستوں کو دور کیے ہوئے ہے، فیملیز دور ہو گئی ہیں، رشتہ دار دور ہو گئے ہیں، کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا کیسے ایسے مجھے، بس اب میں معاف نہیں کروں گا۔ اگلا کہتا یہ معافی مانگ لے، وہ کہتا یہ معافی مانگ لے۔ ایک بیچ کی معافی ہے جو کئی سالوں سے فیملی توڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ نہ کرو ایسا میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی بہت تھوڑی ہے، تھوڑے دنوں میں تو ہم سب چلے جائیں گے دنیا سے۔ تھوڑی زندگی ہے، ہنس کے گزاریے، محبتوں سے گزاریے، پیار بانٹ کر گزاریے، درگزر کر کے گزاریے۔ اگر وہ نہیں مانگ رہا معافی، آپ آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، آپ درگزر کر لیں، آپ دل بڑا کر لیں۔ ہماری میمنی زبان میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے نا وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ آپ آگے بڑھ کے معاف کر دیجئے، آپ آگے بڑھ کے خود معافی مانگ لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، درگزر کرنا سیکھیے۔ ایک روایت سن لیجئے، وہ لوگ جو ریونج لینے والے، بدلہ لینے والے، دشمنی رکھنے والے، دل میں بغض رکھنے والے، غصہ نافذ کرنے والے، رحم نہ کرنے والے، ظلم کرنے والے ہوتے، سنو اور اس روایت کو پلو سے باندھ لو۔ روایت کا مضمون یہ ہے، اس شخص پر رحم نہیں کیا جائے گا جو رحم نہیں کرتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کر رہے، اگر قیامت کے دن ہم پر رحم نہ ہوا، ہم پر مہربانی نہ ہوئی، ہمیں معاف نہ کیا گیا تو مارے جائیں گے نا۔ اگر ہم سے حساب لیا گیا ایک ایک چیز کا، ایک ایک غلطی پر پوچھ لیا گیا تو کدھر سے ہم جواب دے پائیں گے؟ میں اور آپ تو جی اللہ کی رحمت کے سہارے رہے ہیں کہ ادھر سے کرم ہوگا تو بخشش ہو جائے گی، تو مغفرت ہو جائے گی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پنجابی شاعر لکھتے نا، جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے۔ عمل کے معاملے میں تو بیڑا غرق ہے، اگر عمل تولے گئے، عمل کا حساب پوچھا گیا، غلطیوں پر پرسش ہوئی، ایک ایک بات کا سوال کیا گیا تو میں گیا، پھر تو مارا گیا۔ جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ جب عدل ہوگا نا، اگر انصاف کی بات ہوگی، اگر حساب کتاب اور اعمال کھلیں گے تو جن کی شانیں بڑی اونچی ہیں نا، جن کے نام بڑے اونچے ہیں، وہ بھی کانپیں گے قیامت کے دن، وہ بھی گھبرا جائیں گے۔ کدھر سے جواب بنے گا؟ ہم جیسے گناہگار تو مارے جائیں گے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اگر اللہ انصاف کرے گا تو پھر تو بڑے بڑے لوگ کانپنے لگ جائیں گے،
اور اگر رحمت ہوگی، فضل ہوگا تو میرے جیسے منہ کالے بھی بخشے جائیں گے۔ ہم تو امید پہ جی رہے ہیں، رحمت کی امید پر ہی جی رہے ہیں، اور پھر کسی کو معاف نہیں کرتے، پھر کسی سے درگزر نہیں کرتے، پھر کسی کو جناب کسی پر مہربانی نہیں کرتے، پھر بدلہ لینے کی سوچتے ہو، پھر کہتے ہو جناب میں بتاؤں گا میں کون ہوں۔ نہ کرو ایسا۔ ایک بار ایک صحابی رسول اپنے کسی غلام کی غلطی پر اسے سزا دینے کے لیے آپ نے اپنا کوڑا اٹھایا، پیچھے سے آواز آئی کہ جس طرح تم اس پر قدرت رکھتے ہو کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ اس صحابی رسول نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کی حضور میں اس کو اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور کچھ اس طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوتی۔ کاش یہ سمجھ جائیں ہم کہ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، محبتیں پھیلائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کے پیاسے خونی قاتلانہ حملہ کرنے والے کو معاف کر دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر معاف نہیں کرتے۔ سیکھتے جائیے، سمجھتے جائیے، اور یاد رکھیے تکبر جو ہے نا ان کے تو قریب سے بھی نہیں گزرا نا۔ اتنا بڑا آپ کی حکومت کتنی تھی؟ سنیے، آپ کی 22.5 لاکھ مربع میل پر تنہا حکمران تھے۔ حضرت عمر کا جو کنٹرول میں جو رقبہ تھا نا دنیا میں 22.5 لاکھ مربع میل تھا، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی فوج کے کمانڈر تھے، لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کے تحت تھے، مگر عاجزی اور انکساری کا عالم کیا تھا کہ خاک پر سو جایا کرتے تھے، سادہ لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ روزانہ 7 یا 9 لقمے کھاتے تھے بس۔ خوف خدا کا علم یہ تھا، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود کہ روتے روتے آپ کی آنکھوں کے آپ کے گالوں پر 2 سیاہ لکیریں پڑ گئی تھی۔ اتنا خوف خدا میں روتے، حالانکہ جنہوں نے دنیا ہی میں نبی پاک سے جنت کی بشارت پالی، قطعاً جنتی گارنٹی مل چکی ہے، مگر پھر بھی راتیں گریہ وزاری میں گزرا کرتی ہیں۔ ایک بار حضرت عمر اپنا ہاتھ آگ کے قریب لے گئے اور اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ اے عمر اس آگ کو برداشت کر سکتے ہو؟ جب اسے نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عمر اکیلے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، جب غور سے سنا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے عمر خطاب کے بیٹے اللہ سے ڈر۔ ذرا سوچئے، ایسا خوف خدا، ایسی گریہ وزاری، اور آج ہم ہیں کہ گناہ رکتے نہیں ہیں، گناہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے، بڑھتے ہی جا رہے ہیں، مگر شرم ہے کہ آتی نہیں ہے، آنسو ہیں کہ بہتے نہیں ہیں، ندامت ہے کہ قریب سے نہیں گزری، اور تھوڑا سا منصب مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑی سی شہرت مل جائے، تھوڑے سے پیسے مل جائے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے، بندے کی ٹور ہی الگ ہو جاتی ہے۔ اے اقتدار میں رہنے والوں سنو، یہ تھوڑے دنوں کی سیٹ ہے، ظلم نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگو۔ اللہ متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ سنو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آپ کو حدیث سناؤں۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا، یہ طے ہے۔ کچھ لوگ سادہ ہو جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار زمانے میں سادہ ہو کر رہوں گا نا، گھل مل کر رہوں گا، جھک کر رہوں گا، غریبوں سے ملوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا، میری عزت کم ہو جائے گی۔ بے وقوفی ہے ان کی۔ آپ دیکھ لیجئے جس نے بھی عاجزی اختیار کی ہے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ دور نہیں جاتے، آج کے دور کی اگزامپل موجود ہے، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، کروڑوں مرید ہیں جن کے دنیا بھر میں چاہنے والے ہیں۔ بتاؤ کیسی سادگی ہے، لباس کیسا سادہ ہے، انداز کیسا سادہ ہے۔ ارے غریب مریدین کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ کر سحری کے وقت الگ لوگ ہوتے ہیں دسترخوان پر، افطار کے وقت الگ لوگ ہوتے ہیں، سب سے گھل مل کر رہتے ہیں۔ بتاؤ یہ گھل مل کر رہنا، یہ عاجزی اختیار کرنا ان کی عزت کم کر رہا ہے یا عزت بڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے۔ یہ کیا ہے؟ سنو حدیث پاک، جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا،
لوگ کہتے ہیں میں کمزور کیسے، میں پاورفل، میرا روب ہونا چاہیے، میرا دبدبا ہونا چاہیے، میرے سامنے کوئی آواز بلند نہ کر سکے، میرے سامنے کوئی نگاہیں نہ ملا سکے۔ ملازم کو کہتے نیچی نگاہیں کر کے بات کرو، کھڑے کیوں، میرے سامنے نہیں کھڑے رہا کرو۔ استغفر اللہ، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ نبی پاک کا امتی نہیں؟ تم بھی انسان، وہ بھی انسان، غریب ہے تو ایسا کیا قصور کر دیا اس نے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا وہ تکبر کرنے والا؟ سنو، میرے آقا فرماتے جو خود کو کمزور سمجھے، جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے اللہ پاک اسے ذلیل کر دے گا، وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا میرا بڑا روب ہے، میرا بڑا دبدبا ہے، میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، عزت نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں، پیچھے سے لوگ ان کے بارے میں نہ جانے کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا سے جائیں تو لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی، عاجزی کرنے والا مدتوں دلوں میں بستا ہے۔ دنیا سے چلا جائے پھر بھی لوگ اس کی قبر پر، اس کے مزار پر جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سیدی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عاجزی کا پیکر بنا دے، ان کی عاجزی کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ سنو سنو، جو تکبر کرنے والے ہیں غور سے سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ ایمان کی یہ ویلیو ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ایمان والا رکھے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ مگر ایک ایسی برائی ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں آ جائے تو سنو کیسا بیڑا غرق کرتی ہے۔ دوبارہ حدیث سنیے، مسلم شریف کی حدیث، جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یعنی تھوڑا سا تکبر بھی ہے تو جنت سے دور ہو جائے گا۔ سوچئے، ہمیں اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے، اور تکبر کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں، واقعی اس میں بڑی ڈیٹیل ہے، اس کی بہت خوبصورت ایگزامپلز کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی ایک شاندار کتاب ہے، آپ چاہیں تو اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں dawatIslami.net سے، یا کسی بھی قریب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں۔ ون آف دا بیوٹیفل بک اباؤٹ دس ٹاپک، اس موضوع پر شاندار کتاب ہے، اس کا نام ہی تکبر ہے، ضرور پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تکبر نہیں کرتا، میں تو بڑا عاجزی کا پیکر ہوں، مگر جب اس کو پڑھتے کتاب کو، کیونکہ اس میں مثالیں دی گئی ہیں کہ جو یہ کرتا ہے یوں کرتا ہے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے میں کیوں سلام کروں، پہلے لوگ مجھے سلام کریں، ملازم کو میں کیوں پہلے سلام کروں، میرا ملازم پہلے سلام کرے، چھوٹی عمر والا پہلے مجھے سلام کرے۔ تو یہ بھی تکبر کی ایک نشانی بیان کی گئی۔ ضروری نہیں ہے تکبر ہو، لیکن یہ ایک نشانی ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں غور کرے، میں کیوں سوچتا ہوں کہ میں سلام ڈالوں پہلے لوگ مجھے سلام کریں، میں جدھر جاؤں لوگ کھڑے ہو جائیں، مجھے اچھی جگہ بٹھایا جائے۔ بہت ساری اس میں ایگزامپلز ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی اور تکبر جیسی خطرناک بیماری سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اب میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ نبی پاک سے کچھ گفتگو کرتے، مشورہ دیتے، اور اس مشورے پر آیت قرآنی نازل ہو جاتی ہے، وحی خدا نازل ہو جاتی نبی پاک پر۔ ذرا سنیے، حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا عمر یرى الرأی فینزل بہ القرآن، یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق جب کوئی رائے دیتے، کوئی اوپینین اپنا دیتے، تو اس کے مطابق قرآن پاک نازل ہو جاتا۔ امیر المومنین ایک بار حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب کسی معاملے میں مختلف صحابہ کرام سے رائے طلب کی جاتی تو میرے والد گرامی بھی اپنی رائے دیتے تھے، مگر والد گرامی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اللہ کی طرف سے قرآن کریم نازل ہو جایا کرتا تھا، قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ اب اس کی ایک دو ایگزامپل بھی بڑی خوبصورت علماء نے لکھی کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف میں ہے کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں رب کریم سے میری موافقت ہوئی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، ایک بار نبی پاک کو انہوں نے مشورتاً عرض کیا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ اللہ اکبر، آپ نے یہ مشورہ دیا اور آیت قرآنی نازل ہوئی۔ آیت قرآنی کیا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى،
اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کے قدم جس پتھر پر لگے اس پتھر پر آج بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کے قدموں کے نشان کا نقش موجود ہے. ہزاروں بارشیں ہزاروں آندھیاں گزری مگر آج بھی حاجی جاتے ہیں, عمرہ کرنے والے جاتے ہیں, اپنی آنکھوں سے مقام ابراہیم پر اللہ کے نبی کے قدموں کے نشان دیکھتے ہیں. موضوع نہیں ہے مگر علماء نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ جب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ اتنی مبارک ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ اس جگہ اپنے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ, تو جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود جلوہ فرما ہے, آقا جس مزار میں موجود ہیں, سوچو اس مزار پر انوار کا عالم کیا ہوگا, روضہ رسول پر برستی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا. اور وہاں جا کر بندہ عبادت کرے, ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے تو کیسے اسے مرتبے ملیں گے. اور یاد رہے کہ مقام ابراہیم جو یہ پتھر ہے نا یہ جنت سے آیا تھا. آج بھی مکہ پاک جانے والے خوش نصیب جب حجر اسود کو دیکھتے ہیں, مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں, یہ دو پتھر ہیں جو جنت سے آئے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا, رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کا نور نہ مٹا دے تو یہ مشرق و مغرب کی ہر چیز کو روشن کر دیتے. جنت کے یاقوت ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک دعا کرتے ہیں مجھے اور آپ کو مقام ابراہیم کی زیارت نصیب فرمائے, ادھر نوافل پڑھنا نصیب فرمائے, طواف خانہ کعبہ بار بار نصیب فرمائے, اور سبحان اللہ اس کے بعد روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مدینہ پاک کی حاضری بھی نصیب فرمائے. دوسری آیت مبارک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, ان نساءک يدخل علیک البر والفاجر. یا رسول اللہ آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. ظاہر نارمل لوگ بھی سوال جواب کے لیے بھی آتے تھے, بعض اوقات غیر مسلم بھی آتے تھے. فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب, آپ امہات المؤمنین کو پردے میں رہنے کا حکم دیں. آپ کی ازواج جو ہیں مومنین کی جو مائیں ہیں ان کو پردے میں رہنے کا حکم دیں. آپ نے مشورہ دیا, قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی. سبحان اللہ. آیت کیا ہے؟ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز ایمان سنیے. اے نبی اپنی بیبیوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمان کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں, یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. تفسیر صراط الجنان میں آیت کریمہ کے تحت ہے. اس آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ اپنی ازواج مطہرات اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب انہیں کسی حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کر رکھیں. ذرا سوچئے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ حضرت عمر کا مرتبہ بھی پتا چل رہا ہے, اور ہماری اسلامی بہنوں کو زبردست درس. اس قرآن کی آیت کا پھر کیا جواب ہوگا آپ کے لیے؟ ارے قرآن حکم دے رہا ہے کہ مومنین کی جو عورتیں ہیں, جو گھر میں ہماری خواتین ہیں, وہ پردے میں رہیں, اور پردے کے ساتھ اگر باہر نکلنا ہو تو نکلیں. اور اس آیت کے بعد امہات المومنین اور ہماری صحابیات کا انداز کیا تھا سنیے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری امی حضور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حج اور عمرہ کیا تھا, اس کے علاوہ کبھی حج اور عمرہ نہیں کرتی تھی. اس کی وجہ یہ بتاتی کہ میں نے حج بھی کیا ہے, عمرہ بھی کیا ہے, اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں, اللہ پاک کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئیں حتیٰ کہ آپ کا جنازہ ہی آپ کے گھر سے باہر نکلا. میری جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ غور کریں, بے پردہ بازاروں میں گھومنے والی سوچیں, بے حیائی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ جو باہر نکلتی ہیں, انہیں سبق لینا چاہیے کہ ہماری امہات المومنین ازواج مطہرات اور صحابیات کا انداز کیا تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, ہم ازواج مطہرات
سفر حج میں نبی پاک کے ساتھ احرام کی حالت میں تھیں. جب کوئی سوار ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر کے اوپر سے لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی. جب وہ آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے. یعنی احرام کی حالت میں عورتوں کا چہرے پر کوئی کپڑا لگانے کی، نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے، مگر کچھ ڈسٹنس کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اگر چہرہ چھپانے کی کوئی ترکیب کی جائے تو اس کی اجازت ہے. مگر آپ سوچئے کہ امہات المومنین کا انداز کیا تھا. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک کی جگر کا ٹکڑا ہیں. پیارے آقا کتنی محبت فرماتے. آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور آپ کے پردے کا عالم کیا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آئی. نبی پاک سے بڑی محبت کرتی تھی، مگر ایک بار آپ مسکرائیں. اور وہ کب مسکرائیں کہ جب آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی، جنازے کی ایک ڈولی دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ اگر آپ کا انتقال جب ہوگا اور اس ڈولی میں آپ کا جب جنازہ لے کر جایا جائے گا تو کسی غیر مرد کی آپ پر نظر نہیں پڑے گی. پردے کا اہتمام بڑا زبردست ہو جائے گا. یعنی بی بی فاطمہ اس بات پر مسکرائیں کہ میری میت کو، میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد نہیں دیکھ سکے گا. اللہ اکبر. اور سنو خاتون جنت وہ با پردہ عظیم خاتون ہیں کہ جب قیامت کے دن پل صراط سے بی بی فاطمہ کی سواری گزرے گی تو اعلان کیا جائے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے. ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو پنجتن کا غلام کہیں، ایک طرف تو صحابہ اور اہل بیت کا محبت کرنے والا کہیں، اور ایک طرف ہماری بہنیں اور یہاں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی درس ہے کہ جن کے گھر کی خواتین اس طرح بے پردہ گھومتی ہیں. محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ ہمارا کام ہے کہ انہیں سمجھائیں، اور جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے اس تدبیر کے ساتھ انہیں سمجھائیں. مگر آج کسی کو فکر ہی نہیں ہے. تو اے کاش آج کے اس بیان میں جہاں اسلامی بھائیوں کے لیے ہمیں درس مل رہا ہے، اسلامی بہنیں بھی جو مدنی چینل کے ذریعے آج ہمارے اجتماع میں شامل ہوں، اللہ کرے کہ ان کے دل میں یہ بات اتر جائے اور پردے کی توفیق مل جائے ہمیں. کیونکہ محشر کے دن اسلامی بہنیں توقع کریں، امید کریں اور ایسے اعمال کریں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کے پیچھے، حضرت ختیجہ اور بی بی عائشہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اور اے کاش اسلامی بھائی ہم ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ فاروق اعظم کے پیچھے نبی اور ان کے پیچھے نبی پاک کے پیچھے ہمیں بھی جنت میں داخلہ مل جائے. سبحان اللہ. علم دین سیکھنے کا کیسا جذبہ تھا، سیکھنے اور سکھانے کا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عشاء کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو انہوں نے پوچھا کہ ما جاء بکا، کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کچھ ضروری کام تھا. ارشاد فرمائے اس وقت؟ تو عرض کی حضور یہ کام شرعی مسائل سیکھنے یا سکھانے سے تعلق رکھتا ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جائیے. رات کو بھی آپ نے ان کو آنے کا موقع دیا. دونوں حضرات رات دیر تک آپس میں علمی مذاکرہ کرتے رہے، شرعی مسائل پر گفتگو رہی. اب تقریباً جب سحری کے قریب وقت آ گیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جانے کی اجازت طلب کی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے. تو انہوں نے عرض کی کہ حضور فجر سے پہلے کچھ نوافل پڑھنے ہیں، اس لیے جانا ہے. تو آپ نے فرمایا ہم نماز ہی میں ہیں. سبحان اللہ. کہ گھڑی بھر دینی مسائل کی باتیں کرنا رات بھر کی عبادت سے بہتر ہے. اور پھر دوبارہ دونوں حضرات بیٹھ گئے اور شرعی مسائل کے بارے میں باتیں کرنے لگے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. سبحان اللہ. ہمارے صحابہ کس قدر علم دین سیکھنے سکھانے کے شوقین اور جس کے کہیں رغبت والے تھے. آج ہماری راتیں بھی گزرتی ہیں مگر کسی کی موبائل کے ساتھ، کسی کی ٹی وی کے ساتھ، کسی کی سوشل میڈیا کے ساتھ رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا. ایک وہ لوگ تھے جن کی رات تلاوت میں، سجدوں میں اور علم دین میں گزرتی تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت روایت سے، اس خوبصورت حکایت سے یہ سبق لیجئے کہ ہم بھی علم دین سیکھیں. ماشاءاللہ آج جو اجتماع میں آئے ہیں مبارک ہو انہیں کہ آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت میں ہے. اللہ قبول کر لے، اخلاص نصیب فرمائے. ہمارا ایک ایک لمحہ اللہ نے چاہا تو ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہوگا. اجتماعات میں آتے رہیں. اور سبحان اللہ ہر ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، بلکہ اس ہفتے سے تو اب کنٹینیو انشاءاللہ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تقریباً 11-12 مدنی مذاکرے ہوں گے. تو روزانہ آئیے مدنی مذاکرے میں، یہ علم دین سیکھنے کا، اور وہ بھی ماہ محرم الحرام میں، مبارک مہینے میں. تو
تو صحابہ کا ذکر بھی ہوگا، اہل بیت کی باتیں بھی ہوں گی، واقعہ کربلا کے بارے میں بھی مدنی پھول سنیں گے، تو بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو علم دین سیکھنے کا جب بھی موقع ملے تو اس میں لالچ کرنی چاہیے کہ کچھ اور سیکھ لوں، کچھ اور بیٹھ جاؤں، تاکہ ایک ایک منٹ مجھے میرے اعمال میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ اور اسی طرح جو نہیں آ سکتے مدنی چینل پر الحمدللہ شامل ہو جایا کریں، اور انشاءاللہ جب محرم الحرام کا عاشورہ قریب آتا ہے تو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے کئی ملکوں سے ایک دھوم پڑتی ہے مدنی قافلوں کی۔ تو آئیے اس بار نیت کر لیں کہ اہل بیت اطہار کے ایصال ثواب کے لیے، امام حسین کے ایصال ثواب کے لیے، حضرت عمر فاروق کے ایصال ثواب کے لیے انشاءاللہ اس بار مدنی قافلے میں ہم سب مل کر سفر کریں گے انشاءاللہ۔ نیت کریں انشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم سے، یا اللہ جو اس بار محرم میں مدنی قافلے میں سفر کریں انہیں جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ نیت کر لیں انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بار بار مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب انشاءاللہ ہم اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں۔ ہر سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت قرآنی مجھے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں انشاءاللہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے لیے مشورہ دیا اور پھر اس پر جو قرآنی آیت نازل ہوئی، یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کچھ اعلانات بھی ہوں گے، پہلے ہم اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اعلانات بھی سنیں گے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی
محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. انشاءاللہ اس ہفتے جو ہم نے رسالہ پڑھنا ہے تذکرہ صدر الافاضل، سبحان اللہ، اور امیر اہل سنت نے پڑھنے والوں کے لیے بڑی پیاری دعائیں عطا فرمائی ہیں. آئیے اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے بھائیوں کے ساتھ کھاتا ہے اس سے حساب نہ ہوگا. یا رب المصطفیٰ، جو کوئی رسالہ تذکرہ صدر الافاضل کے 25 صفحات پڑھ یا سن لے اس پر قبر و آخرت کی منزلیں آسان فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہے جمعرات ہے، کل جمعہ اور پھر ہفتہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل. ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد رات تقریباً 9:30 بجے مدنی چینل پر براہ راست شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرمائیں گے. اس مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے، اور جہاں پر جو حاضرین ہیں، جس طرح آج آپ نے ذوق و شوق کے ساتھ ہفتہ وار سنت بر اجتماع میں شرکت کی، آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرنی ہے. اور جو دیگر اسلامی بھائی ہیں مدنی چینل کے ذریعے سن رہے ہیں، وہ اپنے ڈویژن علاقے میں جہاں جہاں مدنی مذاکرے کا اجتماع ہو رہا ہے وہاں پر آپ نے شرکت کرنی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 8:30 بجے ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے جو ہے کسی نہ کسی ایک رسالے کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اور اس ہفتے کا رسالہ ہے تذکرہ صدر الافاضل. تو بہت اچھی بات ہے کہ ہمیں پہلے ہی اس کی ایک رسالے کا نام بھی معلوم ہو گیا، اور یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب بھی کر سکتے ہیں. اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ رسالے کی جانب آتے ہیں، اور یہ رسالہ تذکرہ صدر الافاضل جب اس کا نام لیا جائے اور امیر السنت فرمائے یہ رسالہ ہے، اور اس کی دعا بھی آپ کو پتہ چل گئی، پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو امیر السنت دعاؤں سے نوازتے ہیں. تو جب امیر السنت فرمائے یہ رسالہ ہے، اور کاش یہ رسالہ ہمارے ہاتھوں میں ہو اور یوں کر کے ہم دکھائیں
تو امیر سنت کو خوشی ہوگی. بہت اچھا لگتا ہے کہ اوبی بہن کے ذریعے یا دیگر جگہ پر جہاں جہاں اجتماعات سنا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے اور رسالے کی ترغیب ہوتی ہے تو وہ رسالہ ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ ابھی سے اس رسالے کو جو ہے مکتب مدنیہ سے حاصل کر لیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. ایک اور امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے غفلت. یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں. اس رسالے میں ہے کیا, سنیے. غفلت کے اسباب کیا ہیں؟ کیا بیماری میں بھی موت کا پیغام ہے؟ آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا, کون کس سے پردہ کرے؟ ندامت کیسی ہونی چاہیے؟ یہ رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے. بڑے سائز میں 13 روپے اور چھوٹے سائز میں 5 روپے ہدیے پہ حاصل کر سکتے ہیں. یکم محرم الحرام حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. ان کی سیرت پر مکتبۃ المدینہ نے 2 کتابیں جاری فرمائی ہیں. ایک ہے پہلی جلد اور ایک ہے دوسری جلد. کتاب کا نام ہے فیضان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی جلد بھی حاصل کیجئے اور دوسری جلد بھی حاصل کیجئے. دوسری جلد میں ہے کیا اس کے بارے میں سنیے. خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آیت کریمہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف, علم کی اہمیت پر فرامین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سیرت فاروق اعظم کے مظہر, اور اس کتاب کا ہدیہ ہے 330 روپے. ایک اور کتاب جو کہ بہت ہی پیاری کتاب ہے اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی کتاب ہے فضائل دعا. اس کتاب میں آپ کیا کیا پڑھ سکتے ہیں چند میں عرض کرتا ہوں. دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کی قبولیت کے اوقات, وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا کے متعلق چند اہم سوال و جواب, وہ کون سے 6 افراد ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور اس کا ہدیہ ہے 135 روپے. اور جو آپ کے پرائز بتائے گئے یہ پاکستان کے حساب سے ہیں. اسی طرح ایک اور اعلان سنیے. مجلس رابطہ برائے شوبز کا سنت برائے اجتماع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ عز و جل. تاریخ نوٹ فرما لیں, 2-3-4 ستمبر 2019 سنہ عیسوی. اور محرم الحرام کی بھی یہی تاریخیں ہوں گی. 2-3-4 محرم الحرام, بروز پیر, منگل, بدھ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس رابطہ برائے شوبز کا 3 دن کا سنت برائے اجتماع ہوگا, جس میں اس شعبے سے متعلق ذمہ داران اور اس سے متعلق افراد کی شرکت ہوگی. اس سنت برائے اجتماع میں ہفتہ وار مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اراکین شورا بھی تربیت فرمائیں گے اور دیگر مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات کا بھی جدول شیڈول رہے گا. انشاءاللہ عز و جل 15 ستمبر 2019 سنہ عیسوی بروز اتوار رات تقریباً 9:30 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں استقبال حجاج اکرام کے سلسلے میں محفل نعت کا سلسلہ ہوگا. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے خواہش مند اسلامی بھائی جنہوں نے اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی ہے, وہ اپنا پروف دے دیں, وہ ثبوت دے دیں کہ ہم نے اس سال حج کیا ہے. اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر 10:30 بجے تک انشاءاللہ عز و جل یہ ٹوکن وغیرہ بنانے کا سلسلہ ہوگا. نماز عشاء 8:30 بجے ہے. اسی طرح امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول سے محبت فرماتے ہیں, پیار فرماتے ہیں, اور مدنی قافلوں میں جو سفر کرتے ہیں ان کو دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. اور ایک ترتیب یہ بھی ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار, ایک تو پہلا جمعہ ہوتا ہے جو کہ شمسی مہینے کا ہوتا ہے, پھر دوسرا جمعہ آتا ہے, پھر تیسرا جمعہ آتا ہے, پھر چوتھا جمعہ آتا ہے. تو اس جمعہ جو مدنی قافلے میں سفر کرے گا, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے کیا دعا ہے سفر کرنے والوں کو سنیے. یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کوئی ہر شمسی ماہ کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو, اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما. یہ دعا ہر اس اسلامی بہن کے حق میں بھی قبول فرما جو اپنے کسی محرم پر انفرادی کوشش کر کے پہلے جمعے کو سفر کروا دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا, دعا ہوگی, اذان عشاء, نماز عشاء, اور اس کے بعد جو ہے نماز عشاء کے بعد حلقہ وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے. حلقوں میں بھی بڑے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے. آج کے ہفتہ وار مدنی حلقوں میں انشاءاللہ عز و جل بے پردگی کے موضوع پر مفید ترین معلومات جو ہے پیش کی جائے گی.
اور درود غوثیہ یاد کروایا جائے گا. تو مدنی حلقوں میں بھی شرکت کیجئے. جس انداز سے اجتماع چلتا جا رہا ہے اس اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو اول تا آخر کامیاب فرمائے, اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, گنبد خضرا کا تصور باندھ کر میرے ساتھ درود شریف میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب دعا مانگی جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. جمعرات کی رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے سروں کو جھکائیے، ہو سکے تو رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر دعا کیجیے. گناہگار کے آنسو ندامت میں بہے ہوئے آنسو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من الشيطان. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا. يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا الله. يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله. يا ستار العيوب استر عيوبنا بسترك الجميل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے پروردگار، اتنی خطائیں ہونے کے باوجود بھی عطائیں کرنے والے مولا، تیرے گناہگار بندے شرمسار ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے اللہ، اپنے گناہوں پر نادم ہیں، مانتے ہیں بڑے گناہ کیے. جس زبان سے دعا کر رہے ہیں وہ زبان بھی گندی ہے. جو ہاتھ اٹھائے ہیں مولا وہ بھی گناہ کر کر کے سیاہ کر دیے.
اے اللہ کوئی عمل تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق نہیں، ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں کہ یہ بھی یاد نہیں کہ کتنے گناہ کیے ہیں، روزانہ خطائیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں، سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے، نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے۔ اے اللہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ آج کی رات ہم تیرے عدل کے نہیں، تیرے انصاف کے نہیں، اے اللہ تیری رحمت کے سوالی بن کر جمع ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں اگر عدل ہوا، اگر انصاف ہوا تو ہم مارے جائیں گے، کچھ بھی تو نہیں، کوئی عمل ہی نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ مالک فقط رحمت کا آسرا ہے۔ آج اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، آج عالمی مدنی مرکز میں سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ ہاتھ اٹھائے شامل ہوں گے۔ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو، تیرا مقبول بندہ ہو، تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، ہم گناہگاروں کی بھی لاج رکھ لے، آج ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہم سے بھی راضی ہو جا، تیرے خزانے بہت ہیں مولا، ہمارے گناہ کتنے ہی صحیح، تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، تیری رحمت بہت بڑی ہے، ہم گناہگاروں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف نظر فرما، اور آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے بڑے معاف کرنے والے آج معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم فاعف عنا یا غفور۔ اے اللہ، اے رب کریم، اب جو باقی زندگی رہ گئی ہے وہ نیکیوں والی عطا کر دے، سنتوں والی عطا کر دے، اخلاص والی عطا کر دے، ذکر والی عطا کر دے، درود والی عطا کر دے، تلاوت قرآن والی عطا کر دے۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے جان چھڑا دے، بری عادتیں ہمارے سے دور کر دے، ہمیں آنکھوں کے گناہوں سے بچا لے، کانوں کے گناہ سے بچا، زبان کے گناہوں سے بچا۔ اے اللہ اپنے پسند کے بندوں میں شامل کر لے، تیری مدد کے سوا ممکن نہیں، ہم کمزور ہیں مولا، شیطان گناہوں میں ڈال دیتا ہے، کئی بار توبہ کی پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ مالک اپنے کمزور بندوں پر رحم کر، اپنے کمزور بندوں کی مدد کر، اور شیطان کے مقابلے میں ہمیں غلبہ عطا کر، نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، مدنی نیک کاموں کا عامل بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دین متین اور سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے، ہمارے اوقات میں برکت دے، ہمیں صحت عطا کر، ہمیں طاقت عطا کر، دین متین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اے رب کریم اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا لے، بد نظروں کی بد نظری سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، جادو ٹونے آسیب سے بچانا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچانا۔ اے اللہ زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں، سیلابوں سے بچا، ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے بچا، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج حضرت عمر فاروق کا تذکرہ سنا، اے اللہ ان لوگوں کا جب تذکرہ سنتے ہیں تو اپنے آپ پر شرم آنے لگتی ہے، یہ اتنے نیک ہو کر بھی خوف خدا میں روتے ہیں، یہ اتنے نیک ہو کر بھی تیری بارگاہ میں گریہ بازاری کرتے، قطعی جنتی ہونے کے باوجود ایمان کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے گناہ اتنے سارے، خطائیں اتنی ساری، مگر پھر بھی تیرا خوف نہیں ہے۔ اے اللہ اپنے خوف کی خیرات دے دے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کی فکر دے دے۔ فاروق اعظم کا واسطہ ہمیں بھی تیری بارگاہ میں گریہ بازاری کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی راتیں جاگ کر تیری عبادت کرنے والا بنا دے، تلاوت قرآن کا شوقین بنا دے۔ اے کریم فاروق اعظم کی عاجزی اور انکساری کا واسطہ ہمیں بھی تکبر سے دور کر دے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنا دے۔ اے اللہ تیرے بندے بڑی امید کے ساتھ آج اجتماع میں آئے ہیں،
نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے اور تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے دعا میں حاضر ہیں. حسن زن ہوتا ہے کہ اتنے سارے لوگ دعا کریں گے تو کام بن جائے گا. کوئی بیمار آیا ہوگا, کوئی قرضے کے اندر ڈوبا آیا ہوگا, کوئی بے اولاد ہاتھ اٹھائے حاضر ہوگا, کوئی اپنی اولاد کی بیماری یا اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوگا. اے اللہ, کسی کے روزگار کے مسائل ہیں, کسی کے گھریلو پرابلمز ہیں. اے کریم, تیرے سوا کون ہے, تیرے سوا کون ہے جس کے آگے اپنی مشکلیں بیان کرے؟ کون ہے جو دکھوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے؟ کون ہے جو ہماری مصیبتوں کو آسان کر سکتا ہے؟ تیرے سوا کوئی نہیں مولا. تیرے بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. اے بیماروں کو شفا دینے والے, ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. ہمارے بے روزگاروں کے رزق حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے. اے اللہ, جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے اتر جائیں. سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے. اے اللہ, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, نہیں ہوتا گزارا کئی لوگوں کا. اے اللہ, کرم کر, سب کی روزی میں برکت ڈال دے, آسانیاں عطا کر دے. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے. اے اللہ, ساری زندگی جیلوں, عدالتوں, ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. اے رب کریم, زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. اے رب کریم, برے فیصلوں سے بچا, بری صحبتوں سے بچا, بری موت سے بچا. اے اللہ, ہمیں ایمان پر اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب کر دے. ہمارے امیر اہل سنت کی خیر فرما, ان کی آل اولاد اور ان کے خاندان کی خیر فرما. امیر اہل سنت کو صحت والی, عافیت والی, طویل زندگی عطا فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما. اے اللہ, اے رب کریم, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے اللہ, جو ہمارے حق میں بہتر ہے آج ہمیں عطا فرما دے. ہمیں تو نہیں پتا کیسے مانگنا چاہیے, کیسے گر گڑانا چاہیے. ہمیں مانگنا نہیں آتا, مگر مولا تجھے دینا آتا ہے. آج ہماری جھولیاں بھر دے. جو ہمارے حق میں بہتر ہے عطا کر دے. جو حق میں بہتر نہیں, مالک اس کا خیال بھی دل سے نکال دے. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو, میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی, جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ, سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام. تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. جبل نورو جبل سو اور ان کے غاروں کو سلام. جبل نورو جبل سو اور ان کے غاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام. نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں سلام. رات دن رحمت برستی
دن رحمت برستی ہے جہاں پر ڈوب گئے ان طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام طواف کعبہ کے رنگین نظاروں کو سلام منبروں محراب پہ جانا اور سنہری جانیاں منبروں محراب پہ جانا اور سنہری جانیاں گنبد خضرا کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام گنبد خضرا کے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام جھوم کر کہتا گیا تھا غسل کا پاکا بھی منظر غسل کا پاکا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے جھوم کر کہتا گیا تھا ان نظاروں کو سلام بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام. اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سریعان